مومن کی تصویر۔ آج کا یہ اجتماع جس میں ہم آپ جمع ہوئے ہیں، یہ گویا ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہے۔ جماعت اسلامی کی دعوت پر ملک کے گوشے گوشے سے یہاں جمع ہو کر آپ نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ پچھلے 15 سال کے اندر ہم اس ملک میں کتنا کام کر چکے ہیں، اور یہاں جو کارروائی انجام پائے گی وہ ہماری طرف سے اس بات کا اعلان ہوگا کہ آئندہ ہم اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک وقفہ ہے جس کو ہم دارالسلطنت یا قرآن کے الفاظ میں اس ملک کے القریٰ میں گزر رہے ہیں۔ اس وقت میں جو کچھ عرض کروں گا وہ ہمارے اس تاریخی دن کے دوسرے پہلو کا ایک جز ہے۔ خدا میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ حضرت معاذ خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی یہ گفتگو کی رودات ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دین کا سرا کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے اور اس کی سب سے بلند چوٹی کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں اے خدا کے رسول۔ آپ نے فرمایا، دین کا سرا اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اس حدیث کے مطابق دین کے 3 درجے ہیں، اسلام، نماز اور جہاد۔ یہ تینوں الفاظ دراصل 3 مختلف عمل کے عنوانات ہیں جو ایمان لانے کے بعد کسی کی زندگی میں ابھرتے ہیں۔ اسلام اس کا پہلا عمل اور اس کی بنیاد ہے، اور نماز وہ چیز ہے جو اس عمارت کو اوپر اٹھاتی ہے، اور جہاد اس کی آخری منزل ہے۔ سب سے پہلے اسلام کو لیجئے۔ اسلام کے معنی سپردگی اور حوالگی کے ہیں۔ بندہ جب اپنے خدا کو پالے اور اپنے آپ کو بالکل اس کے حوالے کر دے تو اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک قسم کا فنا فی اللہ ہے، جس میں بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور جسمانی طور پر اپنے الگ وجود کو باقی رکھتے ہوئے نفسیاتی طور پر خدا کی ہستی میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی کے پورے وجود کا خدا کے تصور میں ڈھل جانا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس حقیقت پر بالکل مطمئن ہو جائے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے۔ ہمارے احساسات میں وہ اس طرح شامل ہو جائے کہ رگ رگ میں ہم اس کی کھٹک محسوس کرنے لگیں۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح اس کے حوالے کر چکے ہوں کہ کسی معاملے میں اس کے خلاف جانے کا تصور تک نہ کر سکیں۔ ہمارا ذہن اسی کے بارے میں سوچتا ہے، ہمارے جذبات اسی کے لیے متحرک ہوتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہوں اور سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہوں۔ جس شخص کی یہ کیفیت ہو جائے وہی دراصل اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اسلام تسلیم و تفویض کی وہ آخری قسم ہے جس میں بندہ اپنے فکر کو، اپنے جذبات کو، اپنے وجود کو اور اپنے سارے اثاثے کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے وہاں اسی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے لڑکے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ خدا مجھ سے میرے لڑکے کی قربانی مانگ رہا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً لڑکے کو لیا اور اس کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں ان لفظوں میں آیا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، سورہ صفات آیت نمبر 103۔ جب وہ دونوں مسلم ہوئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کا یہ عمل اسلام کی حقیقی تصویر ہے۔ یہ حوالگی اور سپردگی کی انتہا ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی حکم آئے بندہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے، حتیٰ کہ اگر اس کو محسوس ہو کہ اس سے اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ بے تکلف اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹائے اور اس کی گردن پر چھری
چلا دے۔ یہی اسلام خدا پرستانہ زندگی کا آغاز ہے۔ جب آدمی اس طرح مسلم اور مطیع ہو جائے تو وہ دین کا سرا پکڑتا ہے۔ اس مکمل حوالگی کے بغیر کسی کی زندگی حقیقی معنوں میں خدا پرستانہ زندگی نہیں بن سکتی۔ اس حوالگی میں جتنی کمی ہوگی اسی کے بقدر آدمی کی زندگی میں کمی رہ جائے گی۔ مثلاً ایک شخص نے اگر اپنے ذہن کو خدا کے حوالے کیا ہے مگر اس کے احساسات پر خدا کا غلبہ نہیں ہوا ہے تو وہ اسلام کا صرف ایک وکیل بن کر رہ جائے گا۔ وہ اسلام کے لیے بحثیں کرے گا اور دوسروں پر تنقید کرنے میں اس کی زبان بہت تیز ہوگی، مگر اس کی اپنی زندگی خدا پرستی سے خالی ہوگی۔ کوئی شخص اگر اسلام کی طرف اس طرح آئے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کا نفع حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ خدا پرستی کو اس حد تک اختیار کرے گا جس حد تک اس کے دنیوی مفاد کو نقصان نہ پہنچے۔ جہاں اس کو دنیا کا فائدہ خطرے میں نظر آئے وہ خدا پرستی کو ترک کر دے گا اور دنیا کے بت کو پوجنے لگے گا۔ جو شخص کسی سطحی تاثری وقتی جذبات کے تحت اسلام کی طرف مائل ہوگا وہ چند دنوں تو بڑی سرگرمی دکھائے گا مگر اس کے بعد ٹھنڈا پڑ جائے گا یا جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جائے گا۔ جو شخص اسلام کی طرف اس طرح آئے کہ وہ اپنی خودی کے بت کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہو تو خدا کے دین کی ان چیزوں کو بڑی خوشی سے لے لے گا جو اس کے ذوق کے مطابق ہوں گی، اور جو چیز اس کے ذہنی سانچے میں فٹ نہ ہوگی اسے رد کر دے گا۔ جو شخص اسلام کے ناقص مطالعے کے تحت محض اس کے بعض پہلوؤں سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے وہ اپنے پسندیدہ پہلوؤں کے بارے میں تو اتنی گرما گرم تقریر کرے گا گویا وہ صحابہ اکرام سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، مگر دوسرے پہلوؤں سے اسے کچھ زیادہ دلچسپی نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام کو اپنی قومی اور تحریکی جذبات کی تسکین کے لیے اختیار کرے تو وہ قومی جوش و خروش اور تحریکی اخلاقیات میں تو بہت نمایاں نظر آئے گا، مگر حقیقی اسلامی اسپرٹ اور اسلامی اخلاقیات کا اس کے اندر کہیں پتہ نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ جو لوگ مکمل حوالگی کے بغیر دین کی طرف آئیں ان کی کمزوریاں اس حد تک پہنچ سکتی ہیں کہ ایک شخص کو صبح 7 بجے کسی دینی کام کے لیے بلایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں اتنے سویرے نہیں آ سکتا کیونکہ میرے چائے پینے کا وقت ہے۔ ایک شخص کو کسی اسلامی اجتماع کے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے رات کو 11 بجے کا وقت دیا جائے گا اور وہ جواب دے گا کہ 11 بجے تک میرے لیے سو جانا ضروری ہے، اس لیے میں اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو جو صلاحیت دی ہے اس کو دین کی خدمت میں لگاؤ، مگر وہ کہے گا کہ میں تو دنیا کی خدمت کروں گا کیونکہ دنیا کے بازار میں میری صلاحیتوں کی زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ ایک شخص اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہر وقت کھانے کپڑے کی فکر میں مبتلا رہے گا، اس کی مجلس میں ہر وقت روپے پیسے کا تذکرہ ہوگا، اور جب اس سے کہا جائے گا کہ مومن کے گھر میں خدا اور آخرت کا چرچا ہونا چاہیے تو وہ بگڑ کر بولے گا کہ ہاں یہ مومن کا نہیں کافر کا گھر ہے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو اسلام کے علمبردار کی حیثیت سے پیش کرے گا، لیکن اگر اس کی روزانہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے زیادہ اس کا ذہن اپنے ذاتی مسائل میں دلچسپی لیتا ہے۔ وہ اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے زیادہ نجی قسم کے مشغلوں میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے۔ وہ اپنی معاش کمانے اور اپنی بیوی بچوں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے تو سارے جتن کرتا ہے، مگر اسلام کا کوئی کام کرنا ہو تو معمولی باتوں کو عذر بنا لیتا ہے۔ اس قسم کی کمزوریاں جہاں نظر آئیں سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ یہ کہ آدمی کے اندر مکمل حوالگی کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے دین کی طرف نہیں آیا ہے، اس نے ادھوری شکل میں اسلام قبول کیا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں چند مخصوص چیزوں کو اسلام کہا گیا ہے،
مثلاً حدیث جبرائیل میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، اے محمد بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اسلام یہ ہے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بشرط استطاعت بیت اللہ کا حج کرو۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جن کو دیکھ کر بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ چند چیزیں ہیں جن کے مجموعے کا نام اسلام ہے، مگر اس قسم کا شبہ وہی کر سکتا ہے جو ان احادیث کو پوری شریعت سے الگ کر کے دیکھے۔ قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ چند چیزیں کل اسلام نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام کے چند علامتی پہلو ہیں۔ کلمہ توحید کا اقرار اپنے اندر ایک فکری انقلاب کا اعتراف ہے۔ نماز اس بات کا اظہار ہے کہ آدمی اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے آگے جھک گیا ہے۔ زکوٰۃ اپنے مال و اسباب کو خدا کے لیے وقف کر دینے کا اعلان ہے۔ روزہ اس بات کا عزم ہے کہ بندہ اپنے رب کی خاطر ساری مشقتیں جھیلنے کے لیے تیار ہے، اور حج گویا آدمی کی طرف سے اس بے قراری کا اظہار ہے کہ وہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا تک پہنچ جانا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلمہ توحید اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بذات خود مکمل اسلام نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام سے پیدا ہونے والی اندرونی کیفیات کے چند نشان ہیں۔ یہ مکمل حوالگی کی علامتی تصویر ہے، نہ کہ انہی کا نام مکمل حوالگی ہے۔ یہ چیزیں جن کا حدیث میں ذکر ہے، یہ شریعت کی وہ مخصوص چیزیں ہیں جن کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، اور فرائض کے متعلق سمجھ لینا چاہیے کہ وہ راستے کی حد نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف راستے کی سمت بتاتے ہیں۔ یہ فرائض ایک طرح کی لازمی تربیت ہیں جو ہم کو مخصوص وقتوں میں ایک مقررہ عمل کرا کر اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ بقیہ وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ان کی حیثیت محض علامات کی ہے، نہ کہ ذمہ داریوں کے حدود متعین کرنے کی۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ نومبر 1959 میں جب ہندوستان میں چینی جارحیت کا خطرہ بہت بڑھ گیا تھا، احمد آباد کے 25,000 طلباء نے یہ عزم کیا کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے لڑیں گے اور اپنی جان دے کر چینی حملے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ان میں سے ہر شخص نے ایک ایک پیسہ دے کر 25,000 پیسے جمع کیے اور ان کو ہندوستانی وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ پیسے دیتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ ہماری طرف سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کا نشان ہے۔ یہ وقت کی ایک مثال ہے جس سے ہم اسلامی فرائض کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ بندہ فرائض اور واجبات کی شکل میں اپنے وجود کا تھوڑا حصہ خدا کو دے کر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اپنا پورا وجود خدا کو دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنی بعض حیثیتوں میں سے کچھ دے کر تمام حیثیتوں سے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ اب نماز کو لیجئے، جو اس سلسلے کی دوسری چیز ہے۔ جب کوئی شخص مکمل حوالگی کے ساتھ خدا کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے بالکل قدرتی نتیجے کے طور پر اس کی پوری زندگی ذکر اور دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی ذکر اور دعا کی ایک مخصوص صورت کا نام نماز ہے۔ اہل ایمان کی تعریف قرآن میں یدعون ربہم خوفا و طمعا سورہ سجدہ آیت نمبر 16 کے الفاظ میں کی گئی ہے، یعنی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمتوں کی تمنا کرتے ہوئے اسے پکارتے رہتے ہیں۔ جن واقعات کو دیکھ کر لوگ دوسری چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر مومن خدا کے تصور میں غرق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی جنازے میں شرکت کے لیے قبرستان جاتا ہے تو یہ موقع اس کے لیے بستی کے لوگوں سے ملاقات کی تقریب نہیں ہوتی، بلکہ کھودی جانے والی قبر اس کے لیے کھلا ہوا دروازہ بن جاتی ہے،
جس سے وہ آخرت کی حقیقتوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اگر وہ کسی عالی شان مکان میں اپنے آپ کو پائے تو وہ اس کے نقش و نگار دیکھنے میں محو نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا مجھے ایسا مکان نہیں چاہیے، میں تو تیری رحمت اور مغفرت کا طلبگار ہوں اور وہی تو مجھے دے دے۔ اگر وہ کسی تاریخی کھنڈر کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اس کو محض آثار قدیمہ کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اس سے یہ عبرت حاصل کرتا ہے کہ ان کی آبادیوں کے بسنے والے اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر جس دنیا میں چلے گئے ہیں وہیں مجھ کو بھی جانا ہے۔ اگر وہ کسی جدید طرز کے کارخانے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو کام پہلے سخت قسم کی انسانی محنت سے انجام پاتا تھا اس کو تیز رفتار مشینیں انجام دے رہی ہیں اور انسان ان کے سامنے کھڑا ہوا صرف ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اس کو صنعتی انقلاب کے عجائب یاد نہیں آتے، بلکہ وہ کارخانے کی شکل میں خدا کے انعامات کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدایا تو نے انسان کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کی اسے ضرورت تھی، تو نے اسے ایک ایسی کائنات دی ہے جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ گویا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ انسان آ کر ایک بٹن دبا دے اور ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے حرکت میں آ جائے۔ اسی طرح وہ خود جتنا عمل کرتا ہے وہ بھی خدا کو اپنی طرف مائل کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کا ہر عمل اپنے رب سے درخواست ہے۔ جب وہ کسی کی عیب پوشی کرتا ہے تو گویا وہ خدا سے اس کا متمنی ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے۔ جب وہ کسی کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کے حق سے زیادہ اسے دیتا ہے تو در حقیقت وہ دعا کرتا ہے کہ حقیقی مالک اس کے ساتھ بھی اسی طرح فیاضی کا معاملہ کرے۔ حتیٰ کہ جب وہ اپنے بچے کو گود میں لیتا ہے تو اس وقت بھی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا یہ بچہ جتنا کمزور ہے میں اس سے زیادہ تیرے سامنے بے بس اور کمزور ہوں، تو میری مدد فرما۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب، جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہمکتا ہے تو شفیق باپ لپک کر اسے اٹھا لیتا ہے، اسی طرح میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مگر اپنے کمزور قدموں کے ساتھ میں تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھا لے۔ نماز در حقیقت اسی مومنانہ زندگی کا نشان اور اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ مومن کی پوری زندگی ہوتی ہے، مخصوص اوقات میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی حالت نماز میں ہونے کی حیثیت کو مجسم اور مکمل کرتا ہے۔ نماز بندگی کی تصویر ہے، نماز اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش ہے، نماز خدا کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، نماز ان جذبات کا ایک خارجی مظہر ہے جو مومن کے سینے میں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ نماز ایک لحاظ سے دعا ہے، وہ اپنی عاجزی کو پیش کر کے خدا سے اس کی رحمت و مغفرت مانگنا ہے، اور دوسرے لحاظ سے وہ اسی قسم کا ایک بے تابانہ عمل ہے جو ایک شخص اپنے محبوب دوست کے لیے کرتا ہے جبکہ وہ اس سے بچھڑ گیا ہو اور تصور کی دنیا میں اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نماز خدا کا اپنے بندے کی طرف آنا اور بندے کا اپنے رب تک پہنچ جانا ہے۔ بندہ جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دوسری تمام حالتوں کے مقابلے میں خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز کے وقت اس کو ایک خاص طرح کی قربت کا احساس ہوتا رہتا ہے، مگر جو ہی نماز پوری کر کے وہ سلام پھیرتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی ایئر کنڈیشنڈ عمارت سے یکایک باہر آ گیا ہو۔ مختصر یہ کہ نماز وہ مقام ہے جہاں خدا اپنے بندوں سے ملاقات کرتا ہے۔ جس طرح جنت کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو خدا کا دیدار کرایا جائے گا
تو وہ جنت کے بہترین آرام و آسائش بھول جائیں گے اور انہیں محسوس ہوگا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انہیں نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح کیفیت سے بھرا ہوا ایک سجدہ، ایسا سجدہ جس سے سر اٹھانے کو جی نہ چاہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ ہے۔ ایسے سجدوں والی نماز ہی حقیقی معنوں میں نماز ہے، اور جس کو ایسے سجدوں کی توفیق نہیں ہوئی وہ گویا ابھی تک نماز سے آشنا ہی نہ ہوا۔ ایسے شخص سے میں خدا کے رسول کی زبان میں کہوں گا، ارجی فصلی فإنک لم تصل، جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ حدیث میں نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ یہ نماز کے تربیتی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ نماز مومن کی تربیت ہے۔ ایک طرف وہ آدمی کے اندر وہ خصوصیات پیدا کرتی ہے جن سے وہ دین کا حامل بن سکے، اور دوسری طرف وہ آدمی کو اس مقصد کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ حق کا علم بردار بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو۔ نماز کے یہ دونوں فائدے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے، راتوں میں قیام کر، تھوڑے حصے کو چھوڑ کر، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ہم تم پر ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں۔ بے شک رات کو اٹھنا نفس کو خوب کچلتا ہے، اور ایسی حالت میں جو بات نکلتی ہے وہ بھی بہت درست ہوتی ہے۔ دن کے وقت تمہیں لمبی مشغولیت ہوتی ہے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ ان آیات میں نماز کے ایک پہلو کو وطاعن شدید کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدمی مقال اقوام یعنی درست گفتگو کے قابل بنتا ہے، اور اس کے دوسرے پہلو کو ذکر اسم رب کہا گیا ہے، جس سے تبتلو اللہ خدا کی طرف یکسوئی کا تبتلو اللہ یعنی خدا کی طرف یکسوئی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر حق کی تبلیغ کرنے کی جو ذمہ ڈالی ہے وہ ایک نہایت گراں بار ذمہ داری ہے، جس کو اوپر کے ٹکڑوں میں قول ثقیل کہا گیا ہے۔ اس قول ثقیل کا بوجھ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زبردست ریاضتیں کر کے اپنے اندر وہ قوت پیدا کرے جس سے اس کا بوجھ اٹھانا آسان ہو جائے۔ اس ریاضت کا طریقہ لمبی قرات والی نمازیں ہیں، جن کا بہترین وقت رات کی تنہائی ہے۔ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ایک بڑا مشقت کا عمل ہے، جس کو یہاں وطاعن شدید، بہت روندنا کہا گیا ہے۔ اس وطاعن شدید کے ذریعے مومن اپنے نفس کو کچلتا ہے، اور اس حالت میں قرآن کو پڑھ کر اپنے ذہن کو صاف اور دل کو پاک کرتا ہے۔ اس طرح تربیت پا کر وہ انسان تیار ہوتا ہے جو اعلیٰ اخلاقی اوصاف رکھنے والا ہو اور مقال اقوام کے ساتھ تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکے۔ رات کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ دن کو بندگان خدا کے سامنے کھڑا ہو، اور خدا کے کلام کے مطالعے سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھول سکے۔ نماز کا دوسرا پہلو ذکر اسم رب ہے، جو تبتل اللہ کی کیفیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی خدا کی یاد میں اس قدر مشغول ہونا کہ ذہنی حیثیت سے آدمی ایسا ہو جائے گویا وہ دنیا سے کٹ کر خدا سے جڑ گیا ہے۔ یہ نماز صرف یاد کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جس کو قرآن میں ذکر کثیر کہا گیا ہے، اور قیام و قعود اور رکوع و سجود کی شکل میں بھی، جو نماز کی مخصوص صورت ہے۔ آدمی جب دن کے وقت اپنی مشغولیتوں میں خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جب مخصوص اوقات آتے ہیں وہ خدا کے حکم کی تعمیل میں مسجد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اس بات کی تربیت حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مادی دنیا سے ہٹا کر روحانی دنیا کی طرف لے جائے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی دلچسپیوں سے اس قدر بے تعلق ہو جائے
گویا کہ وہ خدا کا راہب بن گیا ہے۔ اس طرح ذکر اور نماز آدمی کو مادی علائشوں سے پاک کر کے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے سکے، فانی دنیا کو چھوڑ کر باقی رہنے والی دنیا میں اپنا دل لگائے۔ خدا کی راہ میں نفس کو کچلے بغیر آدمی کے اندر وہ سوز پیدا نہیں ہو سکتا جو دعوت حق کی جان ہے، اور نہ اس کے بغیر کسی کو مواعظ حسنہ کی وہ زبان حاصل ہو سکتی ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دائی کی زندگی سراپا اپنے نظریات کا مجسمہ بن گئی ہو، اس کے منہ سے جو الفاظ نکلیں وہ محض الفاظ نہ ہوں بلکہ اس کی اپنی زندگی ان کے اندر کھینچائی ہو۔ دعوت حق کے کام کے لیے علمی قابلیت کی ڈگریاں درکار نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے ایسی زندگی کی ضرورت ہے جو اپنی ترجمان آپ ہو، جو بولنے سے پہلے بول رہی ہو۔ اس کو ایسے دل کی ضرورت ہے جو اس غم میں گھل رہا ہو کہ لوگ اپنے رب کو بھول گئے ہیں، جو ساری فکروں کو چھوڑ کر اس فکر میں دیوانہ ہو جائے کہ کسی طرح لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے کی طرف لگایا جائے۔ اور آدمی کے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرنے والا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ نماز ہے۔ ایسی نماز جس میں مشغول ہو کر بندہ اپنے آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ خدا سے جڑ جاتا ہے۔ یہ نماز دائی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیے بغیر حق کا دائی بن سکتا ہے تو یہ محض ایک غلط فہمی ہے، اور جتنی جلدی وہ اس غلط فہمی سے نکل آئے اچھا ہے۔ نماز کی اسی اہمیت کی بنا پر حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں تمام اعمال کے نام ایک مکتوب روانہ کیا، جس میں یہ درج تھا کہ تمہارے معاملات میں سب سے اہم چیز میرے نزدیک نماز ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اور اس پر قائم رہے گا وہ اپنے دین کو محفوظ رکھے گا، اور جو شخص نماز کو ضائع کر دے وہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تیسری چیز جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے جس طرح زندگی کو خود اختیار کیا ہے اسی کی طرف دوسروں کو لانے کی کوشش کرے۔ دعوت حق اور جہاد دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ایک لفظ سے اس کی نوعیت کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرے سے اس کی کیفیت کا۔ یہ ان دونوں کے فرقوں کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ دعوت اس کی ابتدا ہے اور جہاد اس کی انتہا۔ ایمان لانا دوسرے لفظوں میں ایک حقیقت کا انکشاف ہونا ہے۔ اس حقیقت سے جب آدمی دوسروں کو آگاہ کرنا چاہے تو اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ جہاد ابتداً زبان سے شروع ہوتا ہے، مگر اپنے آخری درجے میں کبھی دائی کو تلواروں کے سائے اور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر حقیقت کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ جو ان تمام مراحل سے گزر کر اپنی ساری کوشش امر حق کے اعلان و اظہار میں صرف کر دے وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اس جہاد میں بظاہر دوسروں کے خلاف جد و جہد ہوتی ہے، مگر حقیقتاً یہ خود اپنے ساتھ جد و جہد کرنا ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہو وہی دوسروں سے لڑ سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو زیر کر سکے وہی دوسروں پر غالب آ سکتا ہے۔ دائی اور مجاہد بننے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی خود اپنی زندگی میں اس چیز کو قائم کر چکا ہو جس کو وہ دوسروں کی زندگی میں قائم کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ وہ ان باتوں پر سب سے پہلے خود ایمان لائے جن کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے۔ وہ خود اس چیز کے لیے بےتاب ہو چکا ہو جس کی طلب وہ دوسروں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جو اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو جس کو وہ لفظوں کے ذریعے دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے۔ دائی کے سامنے ایک طرف اس کے مخاطب ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ دنیا ہوتی ہے جس کے حالات اسے لوگوں کو بتانے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ انتہائی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ سامنے کی دنیا اور پیچھے کی دنیا دونوں کو دیکھ سکے، اپنی بات پر بے پناہ یقین اور خدا کے اوپر بے پناہ اعتماد
یہی دو چیزیں خدا کے لیے کوشش کرنے والے کا سرمایہ ہیں۔ آپ حقیقی معنوں میں دائی اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ کا حال یہ ہو کہ آپ کسی کی غلط روش پر تنقید کریں تو درد کی شدت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں۔ آپ کی دعوتی تحریریں بازار سے خرید کی ہوئی روشنائی سے نہ لکھی گئی ہوں بلکہ اپنے خون سے تیار کی گئی ہوں، جس میں آپ نے خود اپنے کو نچوڑ دیا ہو۔ اسی طرح اگر آپ مقرر ہیں تو آپ کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کا دل بے قرار ہو جائے اور آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ خدایا، جو کچھ تو آخرت میں ان کے سامنے کھولنے والا ہے اس کو میں دنیا میں ان کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی توفیق دے۔ جو شخص اس مقام سے بول سکے وہی دراصل دائی بن سکتا ہے، اور جس کے اندر یہ حوصلہ نہ ہو اس کو جاننا چاہیے کہ وہ ابھی دائی بننے کے قابل نہیں ہوا ہے۔ اس کو دوسروں کی اصلاح کے لیے اٹھنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، دنیا میں نظام عدل قائم کرنا، شیطانی اور طاغوت کے خلاف جنگ کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان ہیں، مگر یہی جہاد فی سبیل اللہ کا مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ جہاد اصل میں مومن کو مشکلات میں ڈال کر اس کا امتحان لینا ہے اور اس کو ایک ایسا موقع فراہم کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ارتقاء کے لامحدود منازل طے کر سکے۔ جس طرح انسان کے مادی وجود کو باقی رکھنے اور اس کو نشو و نما دینے کے لیے زمین و آسمان کی بے شمار چیزیں درکار ہیں، ٹھیک اسی طرح انسان کے روحانی ارتقاء کے لیے ایک وسیع میدان بلکہ پوری کائنات کی ضرورت ہے۔ نظام اسلامی کا قیام اسی پھیلے ہوئے پروگرام کا ایک جز ہے جو سماجی زندگی کے ساتھ مومنانہ کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جہاد کی تکمیل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں نظام حق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، بلکہ جہاد کی تکمیل یہ ہے کہ آپ اپنی قوتوں کا آخری حصہ اس راہ میں صرف کر دیں۔ خدا کے یہاں جن لوگوں کا شمار انبیاء اور شہداء میں ہوگا ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ساری جد و جہد کے باوجود وقت کی سوسائٹی کو بدل دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پیغام کو اتنی بڑی اکثریت نے قبول کیا کہ وہ سوسائٹی کا دین بن گیا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ خدا کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں۔ ان کے درمیان خدا کے یہاں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ سب کے سب یکساں اعزاز و احترام کے مستحق ہوں گے، کیونکہ جد و جہد کے نتیجے کا تعلق دوسروں سے ہے، نہ کہ جد و جہد کرنے والوں سے۔ جب خادم نے اپنا کام پورا کر لیا تو بہرحال وہ اپنی خدمت کا صلہ پانے کا مستحق ہو گیا، خواہ دوسرے لوگوں نے اس کی خدمت کو تسلیم کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس جد و جہد کا پروگرام کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ کہ جو حقیقت آپ کے اوپر منکشف ہوئی ہے، آپ کے ماحول کے بے شمار لوگ اس سے ناواقف ہیں، بس یہی آپ کے پروگرام کو متعین کر دیتا ہے۔ اسلامی شعور حاصل ہونے کے بعد جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے اور ہر شخص جنت یا جہنم کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، تو اسی سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو آنے والے دن سے ہوشیار کریں۔ ہمارا جہاد یہ ہے کہ خدا کے عذاب سے دور بھاگنے کے لیے اپنی ساری کوشش صرف کر دیں۔ مومن کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ حالات کے مطابق لوگوں کو ان کی دنوی مشکلات سے نکلنے میں مدد دے، مگر زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ دنوی مشکلات سے نجات پانا نہیں ہے بلکہ آخرت کے عذاب سے نجات پانا ہے۔ مومن کا اصل کام یہ ہے کہ اپنی کوششوں کو اس راہ میں صرف کرے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ اپنی ساری طاقت لگا دے۔ یہ دعوتی جدوجہد اور خدا کی راہ میں آخری حد تک بڑھنے کی اسی کوشش کا نام جہاد ہے، جس کو حدیث میں دین کی سب سے بلند چوٹی کہا گیا ہے۔ جہاد اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ بندے کے لیے ایک ایسا میدان فراہم کیا جائے جہاں وہ اپنی تمام کوششوں کو خدا کی راہ میں لگا سکے۔ جہاد کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنی کوشش کو آخری حد تک صرف کر ڈالے
تاکہ خدا اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر آخری حد تک لنڈا دے۔ جہاد تکلیفوں اور دشواریوں کے میدان میں اپنے خدا پرست ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آدمی اکثر اپنی کوتاہیوں کے جواب میں دشواریوں کی ایک فہرست پیش کر دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی دشواریاں وہ قیمتی مواقع ہیں جن کے خلاف جدوجہد کر کر آپ اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ جن ذاتی مسائل کی بنا پر اسلام کی طرف بڑھنے سے رک رہے ہیں، وہ دراصل آپ کے لیے ترقی کے زینے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر رک جائیں، وہ اس لیے ہیں تاکہ آپ انہیں پھاند کر آگے بڑھ جائیں۔ خدا کے نزدیک اس کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی تمناؤں کو اس کے لیے دفن کر دے، جو اپنے آرام کو اس کی خاطر چھوڑ دے، جو اپنی مشکلات کو نظر انداز کر کے اس کی طرف چلا آئے۔ دنیا میں کسی شخص کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کچھ حاصل کر لے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اپنی بہترین سواری لے کر نکلا اور میدان جنگ میں اس کا گھوڑا مارا گیا اور وہ خود بھی شہید ہو گیا۔ گویا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو بالکل لٹا ہوا اپنے رب کے پاس پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر انڈھیل دے گا۔ محترم رفقا، یہ اجتماع جس میں آپ اس وقت شریک ہو رہے ہیں، اس کی بہترین تعبیر میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ آپ کی طرف سے تجدید عہد ہے۔ آپ نے جماعت میں شریک ہو کر پہلے دن اپنے رب سے جو معاہدہ کیا تھا، یہ اس معاہدے پر آئندہ قائم رہنے کا عزم ہے جو آپ اپنے سینکڑوں رفقا کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور اس زندگی کی مدت بہت کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہ ہوں گے۔ ہم اپنی عمر پوری کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہوں گے۔ ہماری موجودہ زندگی وہ پہلا اور آخری لمحہ ہے جبکہ انسان اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی موقع انسان کو ملا تھا اور نہ اس کے بعد ایسا کوئی موقع انسان کو ملے گا۔ ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا ایک لازمی نتیجہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور بہت جلد ہم ایک ایسے لازمی نتیجے سے دوچار ہوں گے جس کے بعد پھر کسی تیاری کا موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ زندگی کا ہر لمحہ جو آپ صرف کر رہے ہیں، خوب سمجھ لیجئے کہ آخری طور پر صرف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ خدا کا دین ہم سے ہماری زندگی مانگ رہا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا پورا وجود اس کے سپرد کر دیں، ہمارے دن اور ہماری راتیں اس کے لیے وقف ہو جائیں، اپنی طاقت کا آخری حصہ تک ہم اس کی راہ میں لگا دیں۔ لوگ اس سرفروشانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور جن کے اندر اپنے آپ کو قربان کر کے دین کی خدمت کرنے کا حوصلہ ہو، وہی دراصل دین کی خدمت کریں گے، اور جن کے اندر یہ حوصلہ نہ ہو، وہ صرف اپنی خدمت کر سکتے ہیں۔ خدا کے دین کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔